اب نیت کب کریں؟ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد نیت کریں، آسان طریقہ یہی ہے، لیکن وہ خوشبودار چیزیں کھانے سے بچیں۔ ٹھیک؟ اچھا، جبکہ نیت کہاں سے ہونی چاہیے؟ مقام یلملم، جدہ سے کچھ منزل پہلے، جدہ سے کچھ پہلے یلملم ایک جگہ ہے، یہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے۔ تو اب اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کی نیت احرام کی ہو جانی چاہیے۔ احرام پہنے رہے، فرق نہیں پڑے گا، لیکن احرام کی نیت ہو جانی چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جہاز میں آدمی بیٹھتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، پیدل چلتا ہے، کبھی کبھی رات میں نہ سونے کی وجہ سے آپ جہاز میں بیٹھے، آپ کو نیند آ گئی، سو گئے، تب مقام یلملم اگر نکل گیا اور جدہ میں آپ اتر گئے، تو پھر آپ وہاں سے گاڑی لیجئے اور مقام یلملم نکل کے پھر نیت کر کے پھر جانا پڑے گا آپ کو، ورنہ پھر آپ کا احرام نہیں مانا جائے گا، آپ کا حج و عمرہ نہیں ہوگا۔ نیت مقام یلملم جو ہے وہ جدہ سے کچھ کلومیٹر پہلے ہے۔ اعلان ہوتا ہے جہاز میں کہ جو لوگ نیت نہ کیے ہوں وہ نیت کر لے۔ مانا کہ اگر آپ یہ سوچ کر نیت کریں گے کہ جب اعلان ہوگا کر لیں گے، ہو سکتا ہے سو جائیں، اور سو جائیں گے تو دقت ہو جائے گی، آپ کو بہت سارا روپیہ خرچہ کرنا پڑے گا، دقتیں، ساتھیوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو جہاز میں بیٹھیں جیسے، اب تو لوگوں سے ملنا ہے نہیں، احرام تو پہلے سے آپ نے باندھ لیا، تو اب نیت کر لیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، جب آپ نیت کر لیں گے تو 2 رکعت نماز احرام پڑھنا پڑے گا۔ احرام کا جو آپ نے نیت کیا ہے، پھر 2 رکعت نماز ہے، تو آپ کے آسانی کے لیے جہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، گھر سے اگر نیت کرتے ہیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں ہوائی جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے نیت کر لیں گے، 2 رکعت وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، انتظام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے نیت یلملم سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک؟ آپ اب جب چلیں تو حتی الامکان سامان بھی ٹھنڈی گرمی کے اعتبار سے کپڑے رکھ لیں، چپلیں رکھ لیں، کیونکہ سلیپر چپل آپ رکھ سکتے ہیں، اور وہاں ادھر ادھر چپلیں جب حرم میں لوگ جاتے ہیں تو نکال دیتے، کوئی کسی کا پہن لیتا ہے، آپ نہ پہنیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا کوئی لے گیا تو ہم کسی کا پہن لے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک تھیلی رکھیں، اس میں چپل نکال کے رکھ لیں، حرم شریف میں طواف کریں، نماز پڑھیں، اس کو اپنے بیگ میں رکھ کے رکھیں، یہ آسانی رہے گی آپ کے لیے، کیونکہ اپنی چیزیں اپنے پاس رہے گی، دوسروں کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ آسانی کے لیے کپڑا، ٹھنڈی گرمی کے اعتبار سے گرمی ہو تو گرمی والا کپڑا، ٹھنڈی ہو تو ٹھنڈی والا کپڑا بھی رکھ لیں، کچھ دوائیاں بھی رکھ لیں۔ پانی بدلنے کی وجہ سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو موسمی بخار بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پیٹ کا درد اور پیٹ خراب بھی ہو جاتا ہے، ڈائجیشن گڑبڑ ہونے کی وجہ سے جو ہے دقتیں آتی ہیں، تو اس اعتبار سے ہلکی پھلکی دوائیں بھی لے لیں، کپڑے بھی لے لیں، اور زیادہ سے زیادہ توشہ رکھیں، کھانے والی چیزیں لوگوں کو صدقہ کرتے جائیں۔ اپنے آپ نے اپنے کھانا میں سے کسی کو کھلا دیا تو یاد رکھو نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ حج مبرور، قبول حج کا اور قبول عمرہ کرنے کا یہ ثواب آپ کو ملے گا، یاد رکھیے۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے، اپنے گھر سے مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت، اگر مکروہ وقت نہ ہو، لوگوں سے ملتے جلتے معافی تلافی کراتے ہوئے آپ چلے ہیں، تو جدہ جہاں ہوائی جہاز ہے وہاں پہنچیں گے، نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اس کے بعد خوشبو اس سے پہلے لگائیں، اب خوشبو آپ کے لیے حرام ہے، خوشبودار چیزیں کھانا حرام ہے، اگر آپ کھائیں گے تو دم بھرنا پڑے گا۔ آپ اگر ڈائریکٹ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مدینہ شریف آپ کو جانا ہے، مدینہ شریف جانا کہ مکہ جانا، پہلے آپ لوگ مکہ جانا ہے، اگر بالاتفاق مدینہ شریف جانا ہے تو احرام نہ پہنے، جس کپڑے میں ہوائی جہاز میں بیٹھے چلے جائیں مدینہ شریف ڈائریکٹ، جو کپڑا سلا ہوا کپڑا ہو، وہاں احرام کی ضرورت نہیں ہے، احرام حرم کے اندر ہے۔ آپ مدینہ شریف جائیں گے تو مدینہ شریف جائیں گے جتنے دن آپ کو رہنا ہے، مکہ شریف نہ جا کے، کبھی کبھی کچھ حاجیوں کو مدینہ شریف لے جایا جاتا ہے،
مدینہ شریف جب لے جایا جائے گا تو نہ آپ کو یہاں سے احرام پہننا نہ احرام کی نیت کرنی ہے، ڈائریکٹ مدینہ شریف جائیں گے۔ مدینہ شریف 1 ہفتہ 40 وقت کی نماز پڑھائی جائے گی یا 2 ہفتہ جتنے دن رکنا ہے۔ رکنے کے بعد جب وہاں سے سفر کریں گے بس سے تو مقام ایک جگہ آتا ہے ابیار علی، ذوالحلیفہ نام ہے اس جگہ کا۔ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے ابیار علی، علی کا کنواں، بیرمان کنواں ہوتا ہے۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے، وہاں سے مدینہ شریف والوں کے لیے میقات کہا جاتا ہے اس کو، میقات، جہاں سے بغیر نیت کی ہوئی ہے اور بغیر احرام پہنے ہوئے جانا جائز نہیں ہے۔ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے، مدینہ شریف سے جانے والوں کے لیے ابیار علی یعنی ذوالحلیفہ ہے۔ تو اب آپ مدینہ شریف ڈائریکٹ گئے ہیں تو آپ کو ذوالحلیفہ سے پھر احرام باندھنا ہوگا اور نیت کرنی ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ کو مکہ جانا ہے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، مکہ شریف آپ احرام باندھ کے جب جائیں گے، آپ نے نیت مقام یلملم سے پہلے کر لیا ہے تو آپ جدہ اتریں گے۔ جدہ اترنے کے بعد آپ پہلے اپنے اس مقام پہ جائیں گے جہاں آپ کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہوٹل میں۔ یہ نہیں کہ آپ جذبات میں آ کے فوراً کعبہ شریف جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ اپنے درد کا احساس کریں، آپ اپنے تھکاوٹ کا احساس کریں، بلکہ حشاش و بشاش خوش ہو کر جائیں، بلکہ اپنے دل کو مکمل طریقے سے اکٹھا سکون دے لیں، دل کو آرام کر لیں، ضرورت پڑے تو نہا لیں، احرام 1 نہیں 2 لے لیں۔ کبھی کبھی راستے میں سفر کی وجہ سے ناپاک بھی آدمی ہو گیا سو جانے کی وجہ سے، یا وہ احرام گندا بھی ہو گیا تو آپ وہاں جا کر احرام اتار کے نہا لیں، پھر دوسرا احرام پہن لیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ اس احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ بتا دیا کہ کپڑے کا نام احرام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام احرام ہے، نیت کا نام احرام ہے۔ اس لیے آپ نہا بھی سکتے ہیں، احرام وہاں بدل بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے نیت تو یہاں یلملم سے کر ہی لیا۔ یاد رکھیں مکمل طریقے سے، تھوڑا آرام کرنا پڑے تو آرام کر لیجئے، کھا پی لیجئے، کیونکہ اس میں طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں گئے ہیں اور ابھی بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے اور ایسے موقع پہ بیکار چلایا بھی، یہ افسوس کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔ وہاں تو اطمینان قلبی حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ آپ وہاں جانے سے پہلے مضبوط ہو کر جائیے، جب مضبوط ہوں گے تو آپ کا دل لگے گا عبادت میں، ورنہ پھر اپنے تھکاوٹ کا گن گائیں گے، یار بیکار چلایا، پیروں میں سوجن تھے، سر درد ہو رہا تھا، تھکاوٹ تھی، بخار تھا۔ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، کھا پی لیں ہلکا پھلکا، مضبوط ہو جائیں۔ مضبوط ہو جانے کے بعد اب سبحان اللہ ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ کو مکہ شریف جانا ہوگا۔ باب السلام یاد رکھو، نبی ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف میں کسی نے عمرہ کیا تو ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ نبی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ رمضان شریف کا عمرہ سب سے افضل و اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ اب آئیے مسئلہ سماعت کرے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی نظر کعبہ پہ پڑے، جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ پہلی نظر جب کعبہ پہ پڑے جو دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ دولت کی، صحت کی، بخشش کی؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کی قول سنو، جب پہلی نظر پڑے تو اس کو کہتے ہیں مستجاب، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی نظر پڑتے ہی کعبہ پہ دعا مانگو، اے اللہ جتنی میں دعائیں تیری بارگاہ میں کروں ساری دعائیں قبول کر لوں، جتنی بھی جائز دعائیں میں تیری بارگاہ میں پیش کروں وہ دعائیں تو قبول کر لے۔ جب یہ پہلی نظر پہ تو جو دعا مانگتے جاؤ گے، گاؤں والوں کی بخشش کے لیے، مرنے والوں کی بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو دعائیں مانگتے جاؤ گے پہلی نظر میں وہ تو وعدہ کر ہی لیا گیا ہے، قبول ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک، آپ کعبہ شریف میں داخل ہوں گے، باب السلام سے جو سامنے والا گیٹ ہے
کعبہ سامنے ہوگا، سبحان اللہ وہ کعبہ، قربان جاؤ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ اللہ کیا سنہرا موقع ہوگا، رحمت کی برسات ہوگی، اللہ اللہ۔ پہلی نظر پڑی ہے، اندر جائیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعات نماز ادا کریں۔ 2 رکعات نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ کو طواف کا نمبر آتا ہے۔ میں پہلے کعبہ بتا دوں کہ کعبہ کیا ہے۔ کعبہ ایک 4 کونے کی کوٹھری ہے، 4 کونے کی۔ یاد رکھیے ہر قدم قدم پہ دعائیں ہیں، اگر آپ دعا نہ جانیں تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے جب آپ احرام گھر سے پہنے یا احرام کی نیت آپ جو ہے جہاز میں کریں مقام یلملم سے پہلے، تو آپ کو تلبیہ پڑھنا آپ کے اوپر 3 مرتبہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ذہن سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ کو پڑھنا پڑے گا 3 مرتبہ، اتنی آواز سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، عورتیں آہستہ پڑھے جو خود سن سکے۔ یاد رکھیے اب جب احرام میں آ جائیں گے تو یہ پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا احرام نہ اتر جائے، لیکن طواف کے وقت آپ کو تلبیہ روکنا پڑے گا۔ اب آپ کعبہ شریف کے اندر آ گئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ چکے، کعبہ شریف کو ایک بار دیکھ لیجئے، 4 دیواری کی ایک کوٹھری ہے، پورب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کو باب الکعبہ کہا جاتا ہے، اور دکھن اور پورب کے کونے پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے تھوڑی اونچائی پہ، اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ آج ان کا نمبر آیا ہے، کل آپ کا نمبر آ سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ چیزیں جب یاد رکھو گے تو آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی۔ وہ حجر اسود جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، آپ تھوڑا سے اور آگے بڑھیں گے، باب الکعبہ ہے، باب الکعبہ اور حجر اسود کی بیچ کی جو دیوار ہے، دروازہ اور حجر اسود کی جو بیچ کی دیوار ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ وہاں اپنے چہرے کو رگڑیے، یاد رکھو وہاں فرشتے آپ کے دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، قربان جاؤ۔ پھر آگے بڑھیں گے تو پھر یہ کونا آ جائے گا، اتر کا کونا اور پورب کا کونا۔ یاد رکھو اس کونے پہ اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جہاں سے پانی گرتا ہے بارش ہونے پہ، یاد رکھو اس کو سونے کا پرنالہ کہا جاتا ہے۔ وہ سونے کا پرنالہ جدھر پانی گرتا ہے بارش میں، وہ سونے کا پرنالہ اتر کی طرف لگا ہوا ہے، سنکیت دے رہا ہے کہ طواف تو یہاں کر رہے ہو لیکن حج قبول وہاں ہوگا۔ ادھر مدینہ شریف ہے، ڈائریکشن جو بتا رہا ہے مدینہ شریف ادھر ہے، سنو یہ طواف یہاں کر کے خالی ارکان ادا کرو گے لیکن قبولیت کا مہر وہاں لگے گا مدینہ شریف میں، جو اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے، وہ سونے کا پرنالہ کونے پہ لگا ہوا ہے۔ پھر آپ وہ کونا جب ہٹیں گے تو حتیم کعبہ آئے گا، آپ کے سامنے پورا خاکہ رکھا، حتیم کعبہ، چھوٹی چھوٹی دیوار اٹھی ہوگی، اس کے اندر اگر 2 رکعت نماز کسی نے پڑھ لیا تو نبی فرماتے ایسے جیسے کعبہ کے اندر اس نے نماز پڑھی۔ کعبہ کے اندر، وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے کم 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ کعبہ شریف کو شہید کر کے بنایا گیا، تو اہل قریش نے جب پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے حصہ چھوڑ دیا گیا نبی کے زمانے میں۔ میں تو کہتا ہوں نبی نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوگا، کیوں؟ کعبہ وہاں کے بادشاہوں کے لیے کعبہ کا گیٹ دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر جاتے ہیں، جانتے تھے میرے محبوب کی میری غریب امت جب آئیں گے، یاد رکھو ان کے لیے تو دروازہ نہیں کھلے گا کعبہ کا، تو اے میرے غریب کلمہ پڑھنے والوں، تم حتیم کعبہ میں آ گئے تو گویا کہ کعبہ کے اندر آ گئے، اس لیے حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو آپ حتیم کعبہ کو ہو کر پھر آپ آگے جائیں گے تو اب یہ کونا آئے گا، اتر اور پچھم کا کونا، یاد رکھو یہ وہ کونا ہے، قربان جاؤ میرے بھائیوں، جو کربلا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
اور یاد رکھو جب کونا سے ہٹو گے تو جو پچھم کی دیوار ہے اس کو مستجاب کہا گیا ہے. مستجاب 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی دعا مانگتا ہے. 70,000 فرشتے. پھر آگے جاؤ گے, پھر دکھن اور پچھم کا کونا ہے اس کو مستجار کہا گیا ہے. یہ مستجاب ہے, یہ مستجار ہے. ہر کونے کونے پہ دعائیں ہیں اور ہر کونے کونے پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یاد رکھو. اب میں آپ کو طواف کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں, بغور سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں. آپ کعبہ شریف کے اندر گئے, پہلی نظر پڑی, کعبہ کے اندر نظر پڑتے ہی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے دعا مانگ کر. اس کے بعد آپ جائیں گے جہاں حجر اسود ہے, وہاں تک پہنچ پائیے تو پہنچیے. بڑا رش ہوتا ہے, بڑی بھیڑ ہوتی ہے, کسی کو دھکا مکا نہیں دے سکتے. جہاں دیکھیں کہ دھکا مکا ہونے والی بات, رک جائیں. آپ اگر وہاں تک نہ جا سکے تو آپ اسی لائن جہاں حجر اسود ہے ڈائریکٹ آپ جہاں ہیں وہیں سے یوں ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ کو چوم لے. نبی فرماتے جس نے ہاتھوں کو چوما گویا کہ اس نے حجر اسود کو چوما. حجر اسود کو چومنے میں بھی احتیاط ہے. کوئی وہاں خوشبو بعض لوگ لگا دیتے, عطر لگا دیتے. ایسا نہیں کہ آپ جائیں عطر لگی ہو تب بھی آپ چومیں گے. عطر لگا دینے کی وجہ سے آپ چومیں گے تو آپ کے اوپر دم بھرنا پڑے گا, قربانی کرنی پڑے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے, کسی کو دھکا نہ دینا پڑے, کسی کو مارنا نہ پڑے, کسی کو قلہ نہ لگے, آپ دور سے یوں ہاتھ اٹھائیں, چوم لیں. اور جب کعبہ شریف کے طواف کے لیے کھڑے ہوں تو یہ حصہ کعبہ شریف کی طرف رہے, سینہ نہیں, یہ حصہ اور یہ حصہ ادھر رہے اور گھومیں گے. مثلا یہ کعبہ ہے تو ہمارا یہ کاندھا اور یہ کعبہ اس طریقے سے گھومیں گے. کیوں؟ یہ کیوں نہ رہے؟ کیونکہ ادھر دل ہوتا ہے, دل کعبہ کی طرف رہے. آپ جب گھومیں گے حجر اسود سے شروع کریں گے. مثلا یہ حجر اسود ہے, یہاں سے شروع کریں گے حتیم کعبہ, گھومتے گھومتے پھر آئیں گے حجر اسود. جب حجر اسود آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں ایک بار چکر لگانا. لیکن یہ بھی یاد رکھو مردوں کو 3 بار رمل کرنا پڑے گا, سینہ شانہ ہلا ہلا کے. عورتوں کو نہیں, مردوں کو شانہ ہلا ہلا کے, یعنی اکڑ کے چلنا پڑے گا. 3 بار اکڑ کے چلنا پڑے گا, یوں شانہ ہلا کے. حضور جب مکہ شریف کو فتح کیا تو کافروں نے ہنسے, کہا بڑے کمزور ہو گئے ان کے صحابی. تو آقا نے ارشاد فرمایا اپنے کمزوری ان پہ ظاہر نہ کرو اور اکڑ اکڑ کے چلو, شانہ ہلا کے چلو. ذرا سوچئے, شانہ ہلا کے چلو. جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. کہیں زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے تو کہیں اکڑ کے چلنا عبادت ہے. 3 چکر آپ اکڑ کے شانہ ہلا ہلا کے چلیں گے. لیکن ہلانے میں, اکڑ کر چلنے میں کسی کو تکلیف ذرہ برابر نہ ہو. ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں, کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں بدگمانی نہ کرو, یار یہ کیسے چل رہا ہے. لیکن اس وقت استباء جو آپ کریں گے, جب رمل کریں گے تو چادر نیچے سے کر کے یہ کندھا کھول لیں گے, یہ کندھا ڈھکا رکھیں گے. اور جب 3 چکر گھومیں گے, عورتیں نہیں کر سکتی رمل. جب آپ گھومیں گے 3 چکر تو آپ کا وہیں پھر آ کے 1 چکر آپ نے حجر اسود کے سامنے آئے, 1 چکر ہوا. پھر آپ ہاتھ اٹھائیے, پھر چومیے, پھر جائیے, پھر آئیے, پھر چومیے. اسی طریقے سے 3 چکر شانہ ہلا کے اور 4 چکر بغیر ہلائے آپ کا طواف وہیں آ کے مکمل ہوگا جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. چکر 7 ہوگا, چومیں گے 8 چکر, گن لیجئے گا. اس طریقے سے آپ کا طواف ہو گیا. اب آپ طواف ہو گیا, وہاں سے جب 7 چکر ہو جائیں گے, وہاں سے آؤ گے تو کعبہ کے ٹھیک سامنے یاد رکھو مقام ابراہیم ہے. وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اللہ قرآن میں فرماتا اس جگہ کو مصلی بناؤ. 2 رکعت نماز پڑھنا عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے واجب ہے. جہاں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. زمانے سے, صدیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو پتھر اوپر نیچے ہو رہا تھا پہاڑ کی طرح. تو
وہ پتھر آج بھی حرم شریف کے اندر کعبہ کے سامنے نصب ہے، رکھا ہوا ہے۔ جب وہ پتھر رکھا ہے آخر کیوں؟ اسی پتھر کو کیوں رکھا گیا؟ 360 مورتیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، حجر اسود پتھر کو لگا دیا گیا، اور یہاں مقام ابراہیم کو لگا دیا گیا۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھانا مقصد ہے، آج تقریر کرنا مقصد نہیں ہے کہ آپ سمجھ جائیں قاعدے سے۔ مولانا عارف صاحب نے کہا کہ ضرور جو ہے سمجھا دیں گے تو ذہن میں بات رہے گی۔ تو اب کیا ہوا، میں کہاں تھا؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر اس لیے رکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میرے خلیل، جب کوئی کسی کا گھر بناتا تو مزدوری لیتا ہے، تمہاری کیا مزدوری ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے عرض کیا رب قدیر میری مزدوری یہ ہوگی کہ تو اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو میرے خاندان میں پیدا فرما دے، میری ذریت میں پیدا فرما دے۔ تو جب یہ دعا مانگ رہے تھے تو اسی پتھر پر کھڑے تھے، وہ پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگا تو پتھر پگھل گیا اور حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان بن گیا۔ تو اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ اس پتھر پر میرے محبوب کے لیے دعا مانگی گئی ہے تو یہ پتھر یہیں رہے گا، یہ پتھر یہی رہے گا۔ وہ پتھر آج مقام ابراہیم، اور اللہ نے قرآن میں مقام ابراہیم کے حوالے سے فرمایا بھی ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پڑے گا حاجی کو۔ جب وہاں 7 چکر ہو جائیں گے 3 رمل ملا کے، تو وہاں سے حجر اسود کے سامنے سے چل کے آؤ گے، مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو قریب، دور ملے اسی کے سامنے، تو جہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں سے پڑھنے کے بعد اب آپ کو جانا پڑے گا چاہے زمزم کا کنواں۔ اب چونکہ کنواں تو نہیں ہے، اب باقاعدہ ٹوٹی کے ذریعے آپ کو پانی ملے گا، وہ کنواں تو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں جائیں، کنواں، اس پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پانی کا پینا بھی عبادت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ میں اور منافق میں یہ فرق ہے کہ منافق پیٹ بھر پانی زمزم کا نہیں پی پاتا، اور جو میرا چاہنے والا عاشق ہوتا پیٹ بھر پیتا ہے۔ پانی تو ہے لیکن جب آپ پیئیں گے تو اس میں نیت الگ الگ ہونی چاہیے، نیت الگ الگ ہونی چاہیے۔ اپنی مغفرت کی نیت سے پانی پیو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پانی پیو، ماں باپ کی مغفرت کے لیے پانی پیو، گاؤں والوں کی بخشش کے لیے پانی پیو، بیماری دور ہونے کے لیے پانی پیو۔ حضور فرماتے جو جائز نیت سے، جو نیت اچھی ہوگی، جس نیت سے زمزم پانی پیو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمائے۔ زمزم شریف کا پانی پینے کے بعد اب آپ کو باب الصفا، باب مانے گیٹ، دروازہ، باب الصفا، اس طرف دکن کی طرف ایک گیٹ ہے، آپ وہاں سے نکلیں گے جس کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ ایک پہاڑی ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کے پانی کے لیے، 7 چکر لگایا تھا۔ یاد رکھو وہاں آپ کو دوڑنا پڑے گا، صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا ہوگے تو 1 چکر مانا جائے گا۔ اس طریقے سے 7 چکر آپ کو لگانا پڑے گا۔ یہ 7 چکر لگانے کے بعد اب آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں۔ ماں بہنیں ہوں تو ماں بہنیں سر کے پورے بال نہیں لیکن پورے بالوں کو اکٹھا کر کے کم سے کم اتنا ضرور کٹوائیں، سارے بالوں کو اکٹھا کر کے۔ مرد حضرات بھی اسی طریقے سے بال ہو سکے تو چھلائیں، اگر نہ چھلا سکے تو ہر پورے سر کا تھوڑا تھوڑا بال کٹوائیں۔ اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا حج ہے تو یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوگا، مقام مینا، مقام عرفات، مقام مزدلفہ، وہ ایک الگ ہے، یاد رکھیے۔ یہ ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے۔
میں سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں، کعبہ شریف کے اندر جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کعبہ کے سامنے پہلی دعا مانگیں گے، 7 چکر لگائیں گے، شروع کریں گے حجر اسود سے، حجر اسود ہی پہ مکمل ہو جائیں گے، 7 چکر جس میں سے 3 چکر رمل ہوگا، اکڑ کے چلنا پڑے گا، 4 چکر نارمل چلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھو گے، آؤ گے زمزم شریف پیو گے، زمزم شریف پینے کے بعد پھر وہیں جانا پڑے گا حجر اسود کے سامنے، پھر وہاں سے آؤ گے صفا مروہ پہ دوڑو گے، دوڑنے کے بعد اب آپ اپنا بال کٹواؤ گے، احرام اتارو گے، اب احرام کی ذمہ داری سے بری ہو گئی۔ یہ عمرہ اتنی سی بات ہے، اس کو غور سے ذہن میں رکھ لیجئے، دیکھی دوں نہ کوئی کیسے کرتا ہے، آپ بھی ویسے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے 1 رکعت نماز پڑھنے پہ 1,00,000 رکعت لکھی جاتی ہے، اور اگر کسی نے 1 گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، کعبہ شریف مکہ شریف اور مدینہ شریف میں فرق ہے، اگر مکہ شریف میں حرم کے اندر گناہ کرتے 1 گناہ 1,00,000 ہے، 1 نیکی 1,00,000 ہے، لیکن مدینہ شریف میں رحمت للعالمین ہے، اللہ کے محبوب ہیں، 1 گناہ کرو گے تو 1 گناہ لکھا جائے گا، اور 1 نیکی کرو گے تو 50,000 نیکی لکھی جائے گی۔ یہ ہے، لہذا اب چونکہ مدینہ شریف اب آپ کو جانا ہوگا، مدینہ شریف کی حاضری قربان جاؤ میرے بھائیوں، بہت ادب کی جگہ ہے، بہت ادب کی جگہ ہے، ادب کو بہت ملحوظ رکھیں، ذرہ برابر گستاخی ہو گیا تو سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دو گے، حضور ارشاد فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ شریف کے اورے نیارے تو کیا کہنے، مدینہ شریف کے ذکر کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو اس کے لیے آپ موبائلوں میں کچھ نعتیں مدینہ شریف کے تعلق سے، کچھ باتیں مدینہ شریف کے تعلق سے رکھ کر اس کو سنتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کر جائیں تو ذرا اچھا لگے گا، بڑا ایک ماحول بنے گا، ایک دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور وہاں جانے کے بعد جب عمرہ کرنے جائیں تو بعض حضرات غلطی کر بیٹھتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف اپنی پیٹھ کرتے ہیں اور موبائل کھینچ کر سیلفی لیتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ عمرہ حج نہیں کرتے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو عین قبلہ آپ کے سامنے ہے، عین قبلہ آپ پیٹھ پیچھے پیٹھ اس طرف کرتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، لہذا حتی الامکان اس چیزوں سے بچے، سیلفی لیں لیکن عوام کو دکھانے کی نیت سے نہیں، عوام تک جو ہے یہ دکھانا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، لہذا بڑے ہی ادب کی وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ ارے وہاں تو ہر جب احرام باندھیں گے تو میل چھڑانا بھی منع ہے، آپ وضو کریں تو آپ کا بال نہ ٹوٹنے پائے، حتی الامکان کوشش کریں کہ سر کے بال بھی چھلا لے، بدن کے جہاں جہاں بال چھلائے جاتے ہیں اس کو چھلا لے، یہ حکم دیا گیا ہے، تاکہ کہیں ایک بال اگر آپ احرام کی حالت میں ٹوٹا تو آپ کو دم بھرنا پڑے گا۔ ارے یہاں تک کہ حکم تو یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کو مارنا منع ہے، یاد رکھو یہ مقام وہ جگہ ہے حرم شریف جس کے اندر، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، لہذا آپ جب چلیں تو آپ اپنے چہرے پہ کپڑے نہیں ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے سر پہ جو ہے احرام کو نہیں ڈال سکتے ہیں، بعض لوگ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے، زیادہ شدت گرمی ہونے کی وجہ سے، زیادہ چلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف کی شکایت کرتے ہیں اپنے آپ سے، یار کیا بتائیں کھانا اچھا نہیں ملا، کیا بتائیں ہاتھ پیر میں درد سوجن آ گئے ہیں۔ ارے ہم تو مجرم بن کے گئے ہیں، مجرم کو آرام کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، مجرم کو تو سزائیں دی جاتی ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے جتنی مشقت کر کے جو مدینے میں آئے گا اس کا اتنا ہی حج قبول ہوگا، اس کا آنا اتنا ہی قبول ہوگا، میں اس کی شفاعت کے لیے رب کے بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ جو مشقتیں اٹھائے گا، کوئی تم سے زیادہ پیسہ لے لیا ہے اس کی شکایت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہ پیسہ کیا معنی رکھتا ہے اگر 10 روپیہ زیادہ لے لیا ہے لیکن نبی کے روضے تک تو پہنچا دیا ہے، یہی کم کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ آتے ہیں یار ہم گئے تھے حج کرنے، ہوٹل بہت دور تھا، بڑی مشقتیں ہوئیں، بڑی دقتیں ہوئیں، جہاں کی تعریفیں کرنی چاہیے وہاں کی برائی کریں، بات بڑی پوائنٹ کی ہے، یاد رکھیے کتنے ایسے حاجی لوگ جاتے ہیں لے جا کے بہت دور ڈال دیا۔ ارے ہم اور آپ کیا ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا ہے وہاں سرکار چڑھتے تھے اور اترتے تھے، حضرت خدیجہ، حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لے جاتی تھی، آج لوگ چڑھتے ہیں تو کہتے پیروں پہ سوجن آ جاتا ہے، دقتیں آ جاتی ہے۔ فخر محسوس کرو، ناز کرو کہ جہاں میں چلتا ہوں آقا گئے ہیں، تب کتنی دقتیں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بڑا سکون حاصل ہوگا۔ گلا شکوہ کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے، کسی سے لڑنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کو ڈانٹنے کی جگہ نہیں ہے، دھکے مکے لگ جائے تو معاف کر دیا کرو۔ اس طریقے سے آپ جب عمرہ اور حج ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی حج مبرور کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہے تو جس کا عمرہ حج قبول ہوا کہ نہیں تو دیکھ لو، اگر اس کے اندر وہی عادتیں ہیں جو پہلے تھی، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یاد رکھو وہی عادتیں ہیں، تو اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے یاد رکھو تو سمجھ لو اس کا حج و عمرہ قبول ہو گیا۔ ٹھیک ختم کیا جائے کافی وقت کتنا بج گیا؟